تو اللہ تعالیٰ ان محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن پکاریں گے جو ایک دوسرے کی طرف دوڑتے تھے تاکہ اللہ کی رسی کو تھامے رہیں. دو لوگ آپس میں صرف اس محبت میں ایک دوسرے سے جڑے رہیں کہ ان کو دین میں آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کی اسٹرینتھ فائدہ دے. یہ وہ کیٹیگری ہے جس کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں صحیح حدیث آتی ہے, آپ نے کہا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے محبت کرنا اس کے اسٹرانگ ایمان کی علامت ہے. ون آف دا سائن آف اسٹرانگ ایمان یہ ہے کہ آپ دوسرے مسلمان سے صرف اللہ کی خاطر محبت کریں. آپ نے فرمایا من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر, جس نے بغض رکھا نفرت کی تو اللہ کی خاطر, جس نے دیا تو اللہ کی خاطر, جس نے روکا ومنع للہ جس نے روکا تو اللہ کی خاطر فقد استکمل الایمان اس نے اپنا ایمان پرفیکٹ کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ 3 کاموں کے بغیر انسان ایمان کی سویٹنس کو محسوس نہیں کر سکتا. اس میں سے پہلا کام یہی ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا. دوسری چیز جس کے بغیر آپ ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کر سکتے, سب سے زیادہ زندگی میں محبوب اللہ اور رسول اللہ ہوں. کہنا آسان ہوتا ہے, آپ پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام اور آپ پر لاکھوں جانے قربان. دس از دا ایزیسٹ اسٹیٹمنٹ جس کو آپ اور میں آرٹیکولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی گریوٹی کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے سوچیں, کیا میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ محبت صرف اللہ تعالیٰ سے کرتی ہوں؟ جو صرف اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ کبھی اللہ کی نافرمانی کو لائف سٹائل کے طور پر نہیں آزماتا ہے, اپناتا ہے. میں بار بار یہ لفظ اس لیے بولتی ہوں کہ دیکھیں ہم سب کتنے بھی بڑے مومن بن جائیں ہم پھر بھی گناہ گار رہیں گے. کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے, لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ اپنی زندگی میں گناہ کو ایز اے لائف سٹائل شامل نہیں رکھتا. کبھی پاؤں سلپ ہو جاتا ہے, اٹس اوکے, اللہ غفور اور رحیم ہے. کبھی غلطی ہو جاتی ہے, اٹس اوکے. کبھی غصہ آ جاتا ہے, اٹس اوکے. کبھی ہم بچوں کے ساتھ یا شوہر کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر دیتے ہیں, اٹس اوکے. کبھی بچے اماں کے ساتھ جو ہے وہ لاؤڈلی بات کر لیتے ہیں, اٹس اوکے. اٹ شوڈ ناٹ بی یور ہیبٹ. عادت نہیں ہونی چاہیے, لائف سٹائل نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے دوسری کیٹیگری کیا ہے کہ اس انسان نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس انسان نے ایمان کی حلاوت, ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی جس نے سب سے زیادہ ٹاپ پرائرٹی پر محبت میں اللہ اور اس کے رسول کو نہ رکھا. اور تیسرا, اس انسان نے کبھی ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر جانا بالکل ایسے سمجھے جیسے اس کو دنیا کی ٹھنڈک سے آگ میں پھینک دیا جائے. اللہ کا کفر کیا ہے کہ اللہ جو حکم دے وہ میں اپنے لیے اپلیکیبل نہ سمجھوں, یہ اللہ کا کفر ہے. اور اگر میری زندگی میں یہ پارٹ ہے کہ میں اللہ کا کفر کرتی ہوں, میں اللہ کی بات نہیں مانتی ہوں, اور اس کے بعد میں کہتی ہوں ہاں سو واٹ, پھر کیا ہوا, اس کا مطلب ہے میں نے ایمان کی سویٹنس محسوس نہیں کی, ابھی ایمان کی حلاوت میرے اندر آئی نہیں, ابھی مجھے چیزیں سمجھ آنی شروع ہوئی نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی.